ایسا محسوس ہو رہا اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یا تو پاکستان کا نظام سروائیو کرے گا یا تو عمران خان سروائیو کرے گا. خدا نہ خواستہ جس طرح انڈیا کی طرف سے بیرونی جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کی جانب سے جس طرح عوامی جذبات کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یا جس طرح ہمارے اندر یہ ملک کو توڑنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے، بارود ہمارے پاس بھی ہے. اپنے ہیں لیکن اپنوں نے کس طرح مارا، کتنی بے دردی سے مارا اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. 10 کور میں اسلام آباد قتل عام کی پلاننگ کے دوران لاشیں اٹھانے اور غائب کرنے کے سوال پر عاصم منیر کا کہنا تھا میری طرف سے انہیں کتوں کے آگے ڈال دو، یہ فتنۃ الخوارج ہیں. نفرت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ سول وار کا اور بغاوت کا جو ہے وہ خدشہ ہے، ہمیں بو آتی ہے. اور ہم بار بار اسی لیے کہتے ہیں یہ کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی یہودیوں نے حملہ کیا ہے پاکستان پہ، یا ہندوؤں نے کیا ہے، یا کس نے کیا ہوا ہے جو یہ تقریر فرما رہے ہیں؟ یعنی کہ وہاں پر معصوم بچے تھے، 17 سال کا، 19 سال کا، 20 سال کا، اتنے سارے بچے تھے جن کو گولیاں لگائی ہیں، جن کو گولیاں ماری ہیں آپ نے. وہ فتنۃ الخوارج کہاں سے ہو گئے؟ انہوں نے کیا ایسا کام کر دیا ہے؟ تو پاکستانی بھی تو مسلمان ہیں، ان کے دشمن آپ ہیں، تو پھر سب آپس میں خانہ جنگی کریں، لڑیں مرے، کسی دنیا کے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود مرمرا کے برابر ہو جائیں گے. ہمارے لوگ جو ہے جس طرح گاجر مولی بھی نہیں، اس سے بھی کوئی اگلی قسم میں ان کو کیڑے مکوڑے سمجھ کے کچل دیا گیا ہے. اب کیا رہ گیا ہے؟ ٹینک چلائیں گے ہمارے اوپر، بمبار طیارے ہمارے اوپر چلائیں گے، کیا کریں گے؟ اور کر لو وہ بھی. ایک خواب ان بچوں نے دیکھا، کبھی ہم نے ان کو کشمیر کی جنگ میں جھونکا، کبھی افغانستان کی جنگ میں جھونکا. قائد اعظم کا پاکستان جو رہتی دنیا کے لیے بنا تھا، اس کو ہم نے 1971 میں آدھا کھو دیا تھا. تو ہم نے اتنا جھوٹ بول رکھا ہے، اتنا جھوٹ پڑھایا ہے اپنے بچوں کو. نمسکار دوستوں، جن کو بھارت کے خلاف جہاد کرنا تھا، جن فورسز کو غزوہ ہند کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ فورسز آج اپنے ہی لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی ہے. اور ایک بات جو پی ایم مودی نے کہی تھی کہ ایک دن یہ دیش آپس میں لڑ مر کے ختم ہو جائے گا، وہ آج سچ ہوتے نظر آ رہی ہے. کیونکہ 26 نومبر کی رات ہزاروں لوگوں کو پاکستانی فوج نے گولیوں سے بھون دیا اور ان کی لاشوں کو غائب بھی کروا دیا. اینڈ جو کوئی بھی آرمی کے خلاف کچھ بھی بول رہا ہے، اسے اس کی پوری فیملی کے ساتھ اٹھا لیا جا رہا ہے. اور اس بار تو لگتا ہے کہ 1971 سے بھی کچھ بڑا ہونے والا ہے. اور پاکستان کے لوگ بھارت کا نام لے کر اپنی میڈیا میں چیخ رہے ہیں کہ دشمن بھی انہیں ایسی موت نہیں مارتا جیسی موت پاکستان کی آرمی انہیں مار رہی ہے. اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کل عاصم منیر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، کل کے پروگرام میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. نشانہ بازی کی مہارت ایک جوان کا ترہ امتیاز ہے. یہ انہوں نے وہ جو سنائپر شوٹنگ کروائی نا جن لوگوں سے، یہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں تھا، یہ باقاعدہ پلان کر کے یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے ریلیز کی تھی. اس کے بعد عادل راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی آج. یہ ٹویٹ پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یار ایسے نہیں ہو سکتا، اتنا نہیں کوئی گر سکتا انسان. سنیے کہتے ہیں قابض فوج میں ذرائع کے مطابق ہیڈ کوارٹر 10 کور میں اسلام آباد قتل عام کی پلاننگ کے دوران لاشیں اٹھانے اور غائب کرنے کے سوال پر عاصم منیر کا کہنا تھا میری طرف سے انہیں کتوں کے آگے ڈال دو، یہ فتنۃ الخوارج ہیں. یعنی کہ وہاں پر معصوم بچے تھے، 17 سال کا، 19 سال کا، 20 سال کا، اتنے سارے بچے تھے جن کو گولیاں لگائی ہیں، جن کو گولیاں ماری ہیں آپ نے. وہ فتنۃ الخوارج کہاں سے ہو گئے؟ انہوں نے کیا ایسا کام کر دیا ہے؟ انہوں نے صرف اپنے حق مانگنے کے لیے وہاں پر آئے تھے، نہ ان کے پاس کوئی بندوق ہے، نہ ان کے پاس کچھ تھا، خالی آتا ہے تھے وہ. اور آپ نے ان کو گولیاں مار کے کہہ رہے ہیں کہ فتنۃ الخوارج تھے. تو اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر ابھی شاہین صاحب نے اپنا کلپ ریلیز کیا، یہ سنیے گا پہلے. جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. یہ جناب ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں جو عربی پڑھا رہے ہیں، آیتیں پڑھا رہے ہیں قرآن کی فوجیوں کو، اور کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو قتل کرو، اپنے لوگوں کو مارو، اپنے لوگوں کو باہر بھیج دو، اور یہ فساد پھیلا رہے ہیں. اور یہ کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی یہودیوں نے حملہ کیا ہے پاکستان پہ، یا ہندوؤں نے کیا ہے، یا کس نے کیا ہوا ہے جو یہ تقریر فرما رہے ہیں؟ یہ پاکستانی لوگ جو اپنے سیاسی
حقوق مانگ رہے تھے, سیاسی اپنے رائٹس کے لیے جلوس نکال رہے تھے, جو ان کو پرووائڈ کیا گیا آئین میں, لکھا گیا ہے کہ جی آپ کا یہ حق ہے, اس کے بارے میں یہ فرمانا چاہیے. تو انہوں نے اپنا اعتراف جرم کر دیا ساری دنیا کے سامنے کہ جی ہاں ان لوگوں کو قتل کرنا چاہیے, ان کو مارنا چاہیے, جن لوگوں کو ہم نے مارا ہے یہ بالکل ہم نے صحیح کیا ہے, اور ہم اور ماریں گے, اور آپ لوگ بھی ماریں سب مل کے. ان سے بیوقوف اور ان سے جاہل اور اسلام کو اس طریقے سے موڑنے توڑنے والا ایک, جسے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ ہے جان, یہ نیم ملا خطرہ ایمان, نیم ملا خطرہ ایمان بن رہے ہیں. یہ ایمان کیا پورے پاکستان کے لیے خطرہ بن گئی ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ جی یہ جب انہوں نے اعلان فتویٰ دے دیا کہ یہ سب فساد ہو رہا ہے یہ ملک میں, تو پھر آپ بھی تو فساد کر رہے ہیں, آپ کے دشمن ہیں یہ. تو پاکستانی بھی تو مسلمان ہیں, ان کے دشمن آپ ہیں, تو پھر سب آپس میں خانہ جنگی کریں, لڑیں مریں, کسی دنیا کے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود مرمرا کے برابر ہو جائیں گے. اس شخص نے تو اپنے آپ کو ایڈمیشن کر کے یہ مان کے دنیا بھر کی عدالت کے سامنے ثابت کر دیا ہے کہ جی ہاں میں ہوں قاتل اور میں نے ہزاروں لوگوں کا خون کیا ہے. اس کو یہ ویڈیوز کے ساتھ انٹرنیشنل کورٹ میں لے جانا چاہیے, اور ساری دنیا کو, یونائٹڈ نیشنز کو, سب کو دکھانا چاہیے کہ جی یہ ہے ان کی پالیسی, اپنے لوگوں کو قتل کرنا, اپنے لوگوں کو مارنا اور غائب کر دینا, اور ایسا غائب کرنا کہ پتہ بھی نہ چلے کہ جس کا بچہ, جس کا بیٹا, جس کا بھائی مرا ہے وہ کدھر گیا, اور ساری عمر وہ ڈھونڈتے ہی پھرے. یہ تو صفاق درندے ہیں. اور یہ بندہ جو ہے یہ تو میرا خیال ہے ایک, صحیح لوگ کہتے ہیں کہ یہ دماغی مریض ہے. اس کو جتنی جلدی آپ وہاں سے نکالیں گے یہ پاکستان کا بہتر ہوگا, نہیں تو آپ بھگتیں اس کو. آج 2 دن ہو گئے, شاید میں تھوڑی سی بولنے کی ہمت کر رہی ہوں. 2 دن سے میں بول نہیں سکتی ہوں. میں نے سارا جو کچھ ہوا اس ملک میں, جیسے ہمارے بھائیوں کا خون گرا, کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا, کچھ لوگوں سے بھی میں خود ملی, بعد میں وہ لوگ ابھی تک مل نہیں رہے, کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کی لاشیں ملی, کچھ لوگوں کی تصویریں دیکھی, کچھ بچوں کی. ابھی ایک چھوٹے سے بچے کی تصویر دیکھی, رحیم یار خان کا, ایک شہید. ہمت نہیں ہو رہی بولنے کی, کیا الفاظ نہیں ہے کہ کیا کہ کس طرح ہمارے بھائیوں کا خون بہایا گیا. یہ وہ بچے تھے, ان بچوں کو شاید ہم نہ اچھی تعلیم دے سکے اپنے ملک میں, نہ ہم ان کو کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ بنا سکے, نہ ہم نے کوئی اور بڑی اسکل دی, نہ ان کو کوئی ایسے مواقع دیے کہ وہ اچھے روزگار کما سکے جیسے دوسرے ملکوں کی حکومتیں دیتی ہیں. کچھ بھی نہیں دے سکے. ایک خواب ان بچوں نے دیکھا, کبھی ہم نے ان کو کشمیر کی جنگ میں جھونکا, کبھی افغانستان کی جنگ میں جھونکا, کبھی ان کے مدرسوں پہ ڈرون ہم لے کر آئے گئے. ان بچوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہم نے. آج جب یہ بچے اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے, کچھ اپنے لیے مانگنے ہیں, ان کی آنکھوں میں امید تھی. میں ان لوگوں سے ملی, بہت سارے لوگوں سے ملی, سب سے باتیں کی, تو ان کا ایک ہی تھا, بس خان کو لے کے جائیں گے. اور اتنی امید تھی ان کو, یہ امید کے ساتھ آئے تھے, اور ان کو امید, یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے ان کے اوپر اس طریقے سے گولیاں چلائی جائیں گی. سب کچھ سوچ سکتے تھے, لیکن کس طرح شیلنگ ہو رہی تھی, اور شیلنگ میں بھی شیلنگ ہوتی تھی, پیچھے آتے تھے, پھر آگے آ جاتے تھے. تو یہ امید بھی ان کی آنکھوں سے چھین لے گی. ایک آخری امید تھی کہ نہیں, ہم پہ گولیاں نہیں چلیں گی, جو بھی کر لیں, چلو ہمیں ماریں گے, ہمیں بند کر دیں گے جیل میں, ہمارے پہ شیلنگ کریں گے, آنسو گیس, کوئی بات نہیں, برداشت کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. ہیں تو ہمارے اپنے نا, اپنے ہیں, لیکن انہوں نے کس طرح مارا, کتنی بے دردی سے مارا اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, جوان خون. دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہی یہ ساری چیزیں. دیکھ کے بہت ساری ویڈیوز بھی نظر آئیں, بہت ساری باتیں بھی پتہ چلیں کہ کس طرح چھپایا جا رہا ہے. کب تک یہ جرم چھپے گا, کب تک؟ سب کو پتہ تو چلے گا, انٹرنیشنلی بھی پتہ چل رہا ہے, لیکن انٹرنیشنل جو پتہ چل رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جیسے فلسطین کا سب کو پتہ ہے پوری دنیا کو, لیکن کیا فرق پڑا. جو دوسرے ملکوں کو, جو انہوں نے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا تو وہ پاکستان کے لیے کیا کریں. تو وہی حساب تھا جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے, اسی طرح جیسے ہمارے بچوں کو بے دردی سے مار دیا گیا. بے دردی سے, وہ کچھ مانگنے نہیں آئے تھے. آپ ان کو تھوڑی دیر دیکھتے, شیلنگ کرتے, وہ تھک جاتے, وہ واپس چلے جاتے. زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ان ماؤں کی گود اجاڑنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ تو اتنے طاقتور, آپ اپنی طاقت دکھاتے ہیں, لیکن
ان کی گودے رہا ہوں، ان کی زندگیاں تو رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی کرتے ان کے ساتھ ظلم کرتے کچھ بھی کرتے، لیکن ان کو زندہ تو رہنے دیتے. ان کے آنکھوں پھٹے کپڑے کچھ لوگ آئے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس ایک امید کے علاوہ. سب کچھ آپ نے ختم کی اپنی طاقت سے، اور اس کے بعد آپ ان لاشوں کا مذاق اڑا رہے ہیں.